وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللہ اللہ سبحان اللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل جناب مولانا مفتی محمد ایوب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت اسلام و خدمت خلق کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے مشرف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ دینی ہمارے بھائی تھے، انہوں نے دعوت دی تو اجابت الدعوت سنتن، دعوت کا قبول کرنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ مبارک ہے۔ اس دینی حکم کی بنا پر فقیر اس بھائی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوا۔ میں بھی کچھ نہ کچھ اسلام کی خدمت، درس قرآن درس حدیث میں اپنا کچھ حصہ ملاتا ہوں۔ اللہ عز و جل قبول فرمائے اور ہمیں مزید درس قرآن و درس حدیث کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ایک قصہ سنایا۔ آپ کو قرآن کی ایک آیت سمجھا رہا ہوں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید سورۃ اعراف میں ایک قصہ سنایا۔ فرمایا میرا ایک بندہ تھا جس کو میں نے اپنی کئی آیتیں عطا کی تھیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آیاتنا۔ اے میرے حبیب ان لوگوں کو اس آدمی کا قصہ سناؤ جس کو ہم نے اپنی بہت سی آیتوں میں سے دیا تھا۔ ایک آیت نہیں، کئی آیتوں میں سے اس کو کچھ دیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کا نام تھا بلعم بن باورہ، اپنا نام بلعم ہے، اس کے باپ کا نام باورہ، بلعم بن باورہ۔ اللہ عز و جل نے اس کو عالم دین بنایا، ایک کتاب کا نہیں کئی کتابوں کا عالم بنایا۔ پھر عالم دین ہونے کے بعد اللہ عز و جل نے اس کو اپنا مقبول بندہ بھی بنایا، مستجاب الدعوات بھی بنایا، اس کے دل کی آنکھوں کو بھی کھولا۔ اس کی خدمت میں 12,000 آدمی بیٹھ کر اس سے دین سیکھتے تھے، اس سے علم حاصل کرتے تھے، اس سے درس آیات لیتے تھے۔ 12,000 آدمی۔ اگر وہ اوپر دیکھتا تو عرش عظیم کا جلوہ بھی دیکھتا تھا، اگر نیچے دیکھتا تو تحت ثرا کے کمالات بھی دیکھتا تھا۔ اگر اللہ سے کوئی چیز مانگتا بس مانگنے کی دیر تھی، قبولیت کی دیر نہیں ہوتی تھی۔ اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا مقبول۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ لیکن اس شخص کے اندر 2 خرابیاں آ گئیں۔ مولوی تو تھا، مقبول بھی تھا،
مگر اس میں دو خرابی آ گئیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، اور دوسری خرابی یہ آ گئی کہ اس نے اپنے نفس کے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس آدمی نے میلان کیا دنیا کی طرف۔ اللہ نے مال کو مٹی سے تعبیر دی، مال کی جگہ پر لفظ ارض استعمال کیا، فرمایا اخلد الى الارض۔ اخلد بمعنی مال، اخلد معنی میلان کیا۔ ارض کی لفظی معنی زمین ہے، لفظی معنی مٹی ہے۔ رب تعالیٰ نے دنیا کو مٹی سے تشبیہ دی، جس طرح مٹی نیچے ہے تو دنیا بھی اس طرح نیچے ہے۔ عالم دین ہو کر، مقبول بندہ ہو کر دنیا کی طرف میلان کیا، دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا، دنیا کی طرف رغبت کی اور دنیا کی محبت اندر میں ڈال دی۔ یہ اس کی پہلی خرابی تھی، یہ اس کی پہلی بری نشانی تھی۔ نمبر 2 فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ اس کو پیغمبر کی پیروی کرنی تھی، اس کو اللہ کی اطاعت کرنی تھی، قرآن و سنت کی موافقت کرنی تھی۔ اس نے اللہ کی موافقت نہیں کی، رب کی اطاعت نہیں کی، نفس کے خواہش کی موافقت کی۔ یہ دو عیب اس کے اندر آ گئے، یہ دو خرابیاں آ گئیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے دربار سے مطرود ہو گیا، میری بارگاہ سے مردود ہو گیا، میرے دربار سے دھٹکارا ہوا ہو گیا، شیطان کے پیچھے لگ گیا، دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہو گیا۔ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، ہے کوئی آدمی قرآن سمجھنے والا؟ عالم دین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اے عالم دین، جب آپ کرسی پر بیٹھیں، آپ نبی کے نائب ہیں، نبی کا کام قرآن پڑھ کر سمجھانا تھا، تو آپ کا کام بھی قرآن پڑھ کر سمجھانا ہے۔ عالم دین وہ ہے جو قرآن سمجھاتا رہے یا نبی کی حدیث و سنت سمجھاتا رہے۔ عالم نائب ہوتا ہے، وہ مستقل نہیں ہوتا، وہ خادم ہوتا ہے، مخدوم کی بات سناتا رہے گا، معبود کی بات سناتا رہے گا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے دنیا کی طرف میلان کیا۔ پہلے پھر اس کو یوں بیان کیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اللہ نے اس کو علم دیا تھا۔ علم اس طرح لباس کی مشابہ ہے، اس لباس کو اس نے اتار دیا، جس طرح بکری کی کھال کو کسائی اتارتا ہے، کھال علیحدہ ہو جاتی ہے، بکری کا جسم علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مولوی بلعم بن باورہ شریعت و سنت سے، اللہ کی اطاعت سے اس طرح باہر نکل گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، سلخ کہتے ہیں کھال اتار دے گو۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ہم نے اس کو آیات دی تھی تو اس کو آیات سے چمٹنا تھا، نکلنا، چمٹا نہیں، نکلا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان بڑا خوش ہوا، کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کی آیات سے نکل گیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب شیطان اس کو وسوسے دینا شروع کر دیا، بہکانا شروع کر دیا، ہاں گمراہ کرنا شروع کر دیا، گناہوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ اللہ کے پیارے بندوں کا یار تھا، اب شیطان کا یار بن گیا، شیطان اس کا یار بن گیا، یہ شیطان کا عاشق ہوا، شیطان اس کا معشوق بن گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پہلے وہ راشدین میں تھا، اب وہی غاوین میں داخل ہو گیا، گمراہوں میں داخل ہو گیا، گنہگاروں میں داخل ہو گیا، مردودین کی جماعت میں داخل ہوا، مطرودین کی جماعت میں داخل ہوا۔ پہلے وہ رحمان کا تھا، ابھی وہ شیطان کا بن گیا، پہلے وہ ذوالجلال کا تھا، ابھی دولت و مال کا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
یہ جو دنیا کی طرف مائل ہوا، نفس کی خواہشات کی پیروی کی، اللہ نے اس کو تعبیر کیا انسلاخ سے، پھر اتباع شیطان سے، پھر گمراہی و غوایت سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس بلعم بن باورا کو آیات کے ذریعے سے بلند مقام دے دیتے، بلند دیتے، لیکن ہمارا یہ نظام ہے جو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو بلند نہیں کرتا۔ دیکھو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ کہ خدا کا نظام اس طرح ہے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، دنیا کی طرف مائل ہوا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہے اے مولوی اگرچہ تو مولوی بن گیا، اے ولی اللہ اگر تو ولی اللہ ہو گیا تو ولایت بھی سلب ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں آپ عالم دین ہیں، پھر ولی اللہ ہیں، پھر بھی آپ کو ڈرنا ہے، نبوت سلب نہیں ہوتی، یہ نبوت رب کی رحمت ہے، لیکن ولایت سلب ہو سکتی ہے۔ آج ولی اللہ ہے، کل ولایت سلب ہو جائے تو ممکن ہے، یہ آیت شریف اس کی دلیل ہے۔ ولی اللہ کی ولایت سلب ہو سکتی ہے، مقبول آدمی مردود ہو سکتا ہے، پہلے وہ اللہ کا بندہ تھا اب شیطان کا بندہ بن گیا۔ تو آپ کو ڈرنا ہے، موت تک خوف رکھنا ہے، اللہ کے در پر رونا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا ہے، 5 وقت نماز بھی ادا کرنا ہے، رات کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں رونا ہے، عاجزی کرنا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد مجھے غوایت نہیں دینا، ربا سعادت کے بعد مجھے ضلالت نہیں دینا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یہ اللہ والے دعا کرتے رہتے ہیں، رات کو جاگ جاگ کر روتے ہیں، رب تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے دل کو زندہ کرتا ہے، باطن کو منور کرتا ہے۔ یہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں فیض ہوتا ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں نور حق ہوتا ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں درس قرآن ہوتا ہے، جہاں نظر پھیرتے ہیں تو کایا پلٹ دیتے ہیں، گناہگاروں کو نیکوکار بناتے ہیں، شیطان کے یار کو نبی کا فرما بردار بناتے ہیں۔ ہاں جی، جب اس کا باطن جو نور ہے، باطن جو باخدا ہے، نور حق سے منور ہے، تائید الہی سے مؤید ہے، نصرت الہی سے منصور ہوتے ہیں، تو جہاں ان کا قدم ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے علیکم بقیام اللیل، رات کے اٹھ کر عبادت کرنے کو لازم بناؤ۔ اے صحابیو، رات کو کچھ اٹھو، لازم بناؤ اس کو، تاکہ آپ کو نور ملے، دنیا کی محبت گھٹے، شیطان اندر سے نکل جائے، گمراہی نکل جائے، نفس کی خواہشات کی پیروی والا جذبہ نکل جائے۔ کچھ اٹھو، رات کے وقت خلوص حاصل کرو، رب سے تنہا بیٹھو۔ پھر حضور نے 4 فائدے بیان کیے، رات کو اٹھ کر جاگنا، 4 فائدے۔ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، پہلے جو صالح لوگ گزرے، نیکوکار گزرے، پرہیزگار گزرے، متقی لوگ گزرے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ رات کو جاگ کر اپنے رب سے مشغول ہونا، رات کو جا کر سب نیند میں ہیں، اکیلا اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، اکیلا اپنے رب کے سامنے رو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، دنیا سے جدا یار کا شیدا بن رہا ہے، رب تعالیٰ اس کو اپنے پیارے بندوں میں داخل کر رہا ہے۔ صحابی اٹھو، دأب الصالحین قبلکم، یہ صالحین کا طریقہ ہے، متقین کا طریقہ ہے۔ تھوڑا یار کو وقت دو، پروردگار کو وقت دو، حقیقی مالک کو تھوڑا ٹائم تو دو۔ نمبر 2، وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ رات کا جاگنا، رات کو اٹھ کر نفل پڑھنا، رات کے 2 رکعت پڑھنا، رکوع سجدہ کرنا، یہ بندے کو رب کے قریب کرنے والا ہے۔ یہ رات کا جاگنا قربۃ لکم الی ربکم، یہاں کہنا تو یہ تھا مقرب لکم الی ربکم، اسم فاعل اللہ کے قریب کرنے والا، لیکن اسم فاعل کی جگہ پر قربۃ مصدر کا استعمال، مبالغہ ہے، مبالغہ۔
مبالغہ فرمایا یہ رات کو جاگنا تجھے اللہ کے اتنا زیادہ قریب کرے گا جو سر سے پاؤں تک تو رب کا قریب ہوگا، بہت زیادہ قریب ہوگا۔ کچھ لوگ مقرب ہوتے ہیں، کچھ لوگ سر تا پا مقرب ہوتے ہیں۔ رات کو جاگ کر یار سے یاری کا نظام قائم رکھنا یہ ایسا کام ہے جو سر تا پا تجھے مقرب بنائے گا۔ نفس کی خواہشات بھی تھوڑا توڑ، نفس سے تھوڑا جنگ کر، یار سے ایک رنگ حاصل کر۔ نمبر تین وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، منہات یہ مصدر میمی ہے، یہ بھی مصدر ہے۔ کہنا تو اسم فاعل تھا، گناہ سے روکنے والا۔ رات کو جاگنا آپ کو گناہوں سے روکے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں گناہوں سے بچوں، چاہتا ہوں نیکی کروں، چاہتا ہوں گناہ نہ کروں، چاہتا ہوں گناہوں سے بچوں لیکن بچ نہیں سکتا، مولوی صاحب مجھے تعویذ دو، حضور نظر فرماؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات کو اکیلے اٹھ کر رب کے سامنے عبادت کر۔ رات کو جاگنا تجھے گناہوں سے روکنے والے چیز ہے، لیکن تھوڑا نہیں، سر تاپا روکنے والی چیز ہے۔ یہاں بھی اسم فاعل کی جگہ پر مصدر کا استعمال ہے۔ میں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ مبارک پڑھ کر سنا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں یہ حدیث منقول ہے، مشکات کی عبارت مکمل یاد کی ہے اور آپ کو عبارت بما ترجمہ بما حقائق اسرار سمجھا رہا ہوں۔ وَمَنْهَاتٌ عن الاسم، تہجد کے لیے اٹھنا، رات کا قیام کرنا تجھے گناہوں سے اتنا زیادہ روکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید کوئی روکنے والا ہو۔ نمبر 4 وَتَكْفِيرُ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ یہاں بھی مصدر استعمال کیا۔ کمال تو یہ نبی کے بولنے کا انداز تو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ تو دیکھو۔ ہر جگہ مطلب ہی سمجھا رہے ہیں، اسرار بھی ڈال رہے ہیں، حقائق بھی سما رہے ہیں اس کے اندر۔ وَتَكْفِيرُ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والا عمل ہے، نفس کے لیے بھاری ہے، نفس کے لیے مشکل ہے۔ قرآن میں بھی تو ہے، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے مدینہ والے، رات کو اٹھ کر عبادت کرو، کیونکہ بے شک رات کا اٹھنا، رات کا جاگنا، رات کا عبادت کرنا، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، نفس کو مارنے کے لیے بہت زیادہ بہترین آلہ ہے۔ ریاضت کا بہترین طریقہ ہے مجاہدہ، مجاہدہ کے لیے بہترین دوا ہے۔ اگر تو مجاہدہ چاہتا ہے، ریاضت چاہتا ہے، نفس کشی چاہتا ہے، نفس کو لتاڑنا چاہتا ہے، نفس کو مارنا چاہتا ہے، دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے، تو رات کا جاگیں، رات کا جاگنا بہترین نفس کو مارنا ہے۔ آگے وَأَقْوَمُ قِيلًا، پروردگار سے گفتگو کرنے، پروردگار سے مناجات کرنے، اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے بہترین سیدھا راستہ ہے رات کا جاگنا۔ یار سے گفتار کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، نفس مارنے کے لیے بہترین آلہ ہے، وہ قرآن ہے۔ اور یہ پہلے جو بات سنا رہا تھا وہ حدیث ہے۔ وَتَكْفِيرُ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کو مٹانے والا، اور وہ بھی اعلیٰ درجہ میں مٹانے والا۔ گناہوں کو مٹانے والے بہت سے کام ہیں، مگر رات کو تنہا جاگ کر رب کے سامنے رکوع کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے رونا، رب سے دعائیں کرنا، گناہوں کو سب سے زیادہ مٹانے والی چیز ہے۔ ہاں جی، نفس مرے تو نفس کی خواہش مرے، یہ اندر کا بلا نکلے تو اندر نور آئے، پلیدی نکلے تو یار آئے، پلیدی تو نکال۔ نفس کی خواہشات کی پیروی اندر کی پلیدی ہے، اندر کا مرض ہے، اندر کی
خرابی ہے، اندر کی بربادی ہے، اندر کی تباہی ہے، یہ بربادی ہٹائیں گے تاکہ نور حق کی آبادی لائیں گے۔ پہلے پلیدی زائل ہوگی، پھر پاکائی آ جائے گی۔ جب تک آپ کنویں سے چوہا نہیں نکالیں گے، جتنے ڈول نکالیں، یہ کنواں پاک نہیں ہوگا۔ پہلے چوہا نکالیں پھر ڈول نکالیں، کنواں پاک ہوگا۔ جب تک آپ بلی مردہ نہیں نکالیں گے، جتنے ڈول نکالو کنواں پاک نہیں ہوگا۔ یار اندر کا چوہا بھی نکالیں گے، حب مال بھی نکالیں گے، حب جاہ بھی نکالیں گے، ریا بھی نکالیں گے، حسد بھی نکالیں گے، غضب بھی نکالیں گے، نفسانی جتنی صفات ذمیمہ ہیں، اخلاق سیئہ ہیں، سب کو ہٹائیں گے، رب کا ذکر شروع کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے درود پڑھیں گے، یار کو سامنے تصور کریں گے، محبوب سے استفاضہ کریں گے، رب تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں گے۔ یار ایسا نور آئے گا، سینہ سارا پاک ہوگا، دل صاف ہوگا، جس کو پانی پلاتے رہیں گے، اندر سے پیاس بھی ختم ہوتی جائے گی، حدث اصغر ہو یا اکبر ہو، اس سے طہارت ہوتی جائے گی۔ پلیتی تو دور کر، پلیتی تو دور کر۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ نے یہ سمجھایا کہ یہ بڑا مرض ہے۔ بلعم بن باورا جیسا 12,000 آدمی سامنے درس لیتے ہیں، دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرے تو دعا فوراً قبول، رد نہیں، مستجاب الدعوات، مقبول بندہ، لیکن دنیا کی طرف جو میلان کیا پھر کیا ہوا؟ آگے سنو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بلعم بن باورا کی مثال سنو، اس کی خرابی کے لیے ایک مثال سنو، اچھی طرح بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنا خراب ہے، کتنا تباہ ہے، کتنا برباد ہے، کتنا مردود ہے، کتنا مطرود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی درگاہ سے راندہ شدہ ہے، راندہ شدہ ہے۔ سنو، مثال سے سمجھ میں بات آئے گی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کتا ہو۔ کتے کو سنو، ان تحمل علیہ یلہث، اگر کتے کو جھڑکو پھر بھی وہ ہانپتا رہے گا، زبان باہر ایسے ہانپتا رہے گا، بالکل کتا بیٹھا ہے پھر بھی ہانپتا رہتے۔ اگر آپ حملہ کرو پھر بھی ہانپتا ہے، اگر حملہ نہ کرو چپ بیٹھے رہو پھر بھی ہانپتا ہے۔ زبان باہر نکالا ہوا، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، ہانپتا رہتا ہے، یہ ذلت کی نشانی ہے، یہ خرابی کی نشانی ہے۔ یہ مولوی جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یہ قرآن پڑھنے والا، آیات کا جاننے والا، یہ دنیا کی محبت رکھتا ہے، دنیا کی وجہ سے حق کو چھوڑتا ہے، دنیا کی وجہ سے اہل حق کی مدد کو چھوڑتا ہے، دنیا کی وجہ سے دنیا داروں کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کی وجہ سے نبی کی شریعت کو توڑتا ہے، دنیا کی وجہ سے کلمہ حق سے اعراض کرتا ہے، تو ایسا آدمی اس طرح ہے کہ اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے خدا کے سامنے، یہ کتے کی طرح ہے، علم حقیقت میں کتے کی طرح ہے، اللہ والوں کی نظر میں یہ کتا کی طرح ہے، بالمعنی و بالحقیقہ و بعند اولیاء اللہ، اللہ والوں کی نظر میں یہ کتے کی طرح ہے، یہ ذلت کے ساتھ ہے، یہ ہانپتا رہتا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس قسم کے آدمی کی ذلت کو اس طرح بیان فرمایا، پہلے فرمایا غاوین میں سے ہے، گمراہوں میں سے ہے، پھر فرمایا کہ اللہ کے دربار سے یہ ہٹا ہوا ہے، پھر فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کتے کی مثال ہو، پھر فرمایا اس پر حملہ کرو پھر بھی ہانپتا ہے، حملہ نہ کرو پھر بھی ہانپتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی اچھی علماء ہیں دنیا میں، ایسی بھی نہیں، اچھی علماء ہیں جو اللہ کی حفاظت میں، خوف تو قیامت تک ہے۔ انما یخش اللہ، اس کو تو کبھی سوچا؟ یخش اللہ من عبادہ العلماء، جو عالم ہوگا اس میں خشیت ربانی ہوگی، خوف خدا ہوگا، اگر خوف خدا نہیں تو علم ختم ہوگا۔ علم چون بر تن زنی مارے بود، علم چون در دل زنی یارے بود۔ علم تو ہے، قرآن کا حافظ ہے،
10,000 حدیثوں کا حافظ ہے مگر دنیا کا طالب ہے، مگر نفس کی خواہشات کا پیروکار ہے، خدا کے نزدیک عالم نہیں۔ یہ علم اس کے لیے مثل سانپ ہے، یہ علم اس کے لیے ہلاکت ہے، اس علم اس کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ اگر علم دل میں اتر جائے، عاجزی آ جائے، خشیت آ جائے، خوف خدا آ جائے، اللہ کی حقیقی محبت آ جائے، ذکر آ جائے، فکر آخرت آ جائے، عشق رسول آ جائے، سنت رسول کی پیروی آ جائے، اس کو اسلام کا جذبہ آ جائے، اس کو اسلام کا جوش آ جائے، سب سے دور رہے، ایک رب تعالیٰ عز و جل کے قرب و حضور میں رہے، تو خدا تعالیٰ اس کا ناصر ہوگا۔ جہاں اس کا قدم ہوگا، جہاں پیر ہوگا، وہاں خیر ہی خیر ہوگا۔ حضرت مجددی الفسانی علیہ الرحمہ اس قسم کے عالم دین تھے، حضرت محبوب سبحانی اس قسم کے عالم دین تھے، ہمارے زمانے میں شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ اس قسم کے عالم دین تھے۔ یہ ایسے عالم تھے جو حق پر قائم تھے، اللہ نے اس کو علم سے بھی نوازا، عمل سے بھی نوازا، جذبہ سے بھی نوازا، اپنی جان دے دی مگر کلمہ حق و قرآن نہیں دیا۔ میں نے آپ کو قرآن کی ایک آیت شریف سمجھائی ہے، ذیل میں پھر ایک حدیث بھی سمجھائی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں قرآن سمجھنے، حدیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ایسا عالم دین آپ کو نظر آئے، خدا کی قسم اس کے جتیوں کی مٹی اگر آپ بن جائیں تو آپ عرش کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ ایسے عالم دین جو محقق ہو، مدقق ہو، اگر آپ اس کی قدر کریں گے، اس کو اپنے آنکھوں پر رکھیں گے، خدا کی بھی رحمت ہوگی، اس کے محبوب کی توجہ ہوگی۔ ورنہ عالم دین بیچارے تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کی شہرت تو نہیں چاہتے، دولت تو نہیں چاہتے، وہ تو رب کی رضا چاہتے، محبوب کے دین کی خدمت چاہتے، وہ کام کرتے رہیں گے، اگر فائدہ ہوگا بھی الحمدللہ، نہیں ہوگا بھی الحمدللہ، وہ تو کام کرتے رہیں گے، رب تعالیٰ ان کی شان بلند فرماتا رہے گا۔ لیکن آپ کو فائدہ تب ہوگا کہ ایسے علماء کرام کی قدر کریں، ایسے علماء کا اعزاز کریں، علماء کو پہچانیں اور اہل علم کی قدر کریں، اللہ آپ کو قدر نصیب فرمائے گا۔ جو جماعت، جو فرقہ اپنے اہل علم کو نہیں جانتا یا جان کر اس کی مدد نہیں کرتا تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، مغز مارتے رہیں گے چونکہ سیدھی راہ پر نہیں چلتے۔ ایک تو عالم کو جانتے نہیں، نمبر 2 جانا پھر مدد کرتے نہیں، تو کامیاب کبھی نہیں ہوں گے۔ کامیابی کی باتیں کرتے رہیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی قرآن و سنت کے علم و عمل میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔